ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ ساری پریشانیوں کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال کا. تم نے جو اعمال اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے ہیں نا، اس کا خمیازہ ہے. ہمارے اعمال ایسے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیں ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں. ہم صبح سے لے کے شام تک ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں. ہم لوگ جو ہے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب غلطی ہوئی، فوراً آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگارا تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے تکبر اختیار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار کر دیا. ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے وہ یہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، پروردگارا تو میرے گناہ کو معاف فرما دے اور میری توبہ کو قبول کر لے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. میرے بھائیوں، کیا خطا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا گناہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زائد مرتبہ جو استغفار کا ورد کرتے. تو آپ کو اور مجھے دن میں کتنے مرتبہ استغفار کرنا چاہیے؟ ذرا اندازہ لگا کر کے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى الأنبياء وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا اکیلا تنی تنہا پروردگار ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت میں آپ حضرات سے گفتگو کروں گا وہ ہے موجودہ حالات میں استغفار کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے. جیسے حالات آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، جن حالات سے آج امت مسلمہ دوچار ہے، بلکہ ہر انسان دوچار ہے. ہر انسان آج کے دور میں پریشان ہے، فتنوں کا شکار ہے، بیماریوں کا شکار ہے. ہر انسان مختلف قسم کی آزمائشوں کا شکار ہے. ہر انسان اپنی جگہ پریشان ہے. کوئی مال و دولت کی زیادتی کو لے کے پریشان ہے، تو کوئی مال و دولت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے. کوئی اولاد کی زیادتی کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے. کوئی زندگی میں بے برکتی کو لے کر کے پریشان ہے، تو کوئی سکون اور چین کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے. کوئی رشتہ داروں کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی رشتوں کے ہونے کی وجہ سے پریشان ہے. غرض یہ کہ انسان کی زندگی جو ہے پریشانیوں سے خالی نہیں ہے. ہر انسان سکون چاہتا ہے،
ہر انسان زندگی میں سکون چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے ہماری زندگیاں سکون سے خالی ہیں، برکتوں سے خالی ہیں، نت نئے پریشانیوں کا شکار ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، آزمائشوں کا شکار ہیں، آفتوں کا شکار ہیں، بلاؤں کا شکار ہیں، نت نئے فتنے، نت نئے مصیبتیں، نت نئے پریشانیاں ہماری زندگیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی ایک وجہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ ایک ہی وجہ ہے۔ ان ساری پریشانیوں کی جڑ ایک ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ یہ ساری پریشانیوں کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال کا، تم نے جو اعمال اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے ہیں نا، اس کا خمیازہ ہے۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیں ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں۔ ہم صبح سے لے کے شام تک ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں۔ ہم لوگ جو ہے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، برابر جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، برابر ہم لوگ اپنے زندگی کو جو ہے شیطان کے تابع کر دیے ہیں، اور ہم نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے، ہم نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ رسول کیا کہتا ہے، رب کیا کہتا ہے وہ بعد میں دیکھتے ہیں، میرا نفس کیا کہتا ہے میں وہ پہلے سنوں گا، میرا نفس جو بولے گا وہ میں پہلے سنوں گا۔ یہی وجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتبع الہہ ہوا، کیا تم نے اس بدبخت کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، اپنے نفس کو خدا بنا لیا۔ رب کیا کہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، نبی کیا کہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے تو کیا ہے، فلاں کیا چاہتا ہے، فلاں کی مرضی کیا ہے، میرا نفس کیا چاہتا ہے، اس کو خوش کروں میں، میرے نفس کو خوش کروں پہلے میں، تب جا کر کے جو ہے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے آج ہماری زندگیاں جو ہے برکتوں سے خالی ہیں، ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، ہماری زندگیاں جو ہے بیماریوں سے بھری پڑی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش نہیں ہے، دنیا کی کون سی طاقت آپ کو مصیبت سے بچا سکتے؟ ذرا غور کر کے دیکھیں میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام بھی غلطی کرتے تھے نا، انبیاء علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، گنہگار ہے، لیکن سب سے بہترین گنہگار خطا کار وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرے، سب سے پہلے استغفار کرے، اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، یہ ہے سب سے بہترین گنہگار۔ ایک جگہ کہا گیا کہ غلطی ہر شخص سے ہو سکتی ہے، لیکن عقل مند شخص وہ ہے جو وقت پر اللہ تبارک تعالیٰ سے رجوع کرے، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، کئی غلطیاں ہوئی انبیاء علیہ السلام سے، لیکن انہوں نے ہٹ درمی اختیار کرنے سے بھی زیادہ، تکبر کرنے سے بھی زیادہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع کیا۔ سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے، سب سے بڑی مثال آدم علیہ السلام کا استغفار اور ابلیس کا استکبار، یہ بڑی مثال ہے ہمارے سامنے۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، فوراً آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارا ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، پروردگارا تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے تکبر اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار کر دیا۔ میرے بھائیوں، جب گناہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کے اندر جو ہے استغفار کا مادہ پیدا کریں، فوراً اللہ سے توبہ جو ہے نا رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی زندگی کو لے لیجئے، 950 سال ایسے جلیل القدر نبی، 950 سال انہوں نے جو دین کی خدمت کی، کتنے سال؟ 950 سال انہوں نے دین کی دعوت کی، دین کی خدمت کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا،
جب غلطی ہو گئی انہوں نے فوراً کیا کہا؟ فوراً کہا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. پروردگارا، سب سے پہلا لفظ ان کی زبان سے جو نکلا رب اغفر لی، پروردگارا مجھے معاف فرما دے، پروردگارا میرے گناہوں پر صرف نظر کر دے، رب اغفر لی ولوالدی، میرے ماں باپ پر رحم فرما، میرے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، وللمؤمنین، اور ساتھ میں کس کو یاد کیا؟ مومنوں، جو اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں، ان کے حق میں بھی دعا کی کہ پروردگارہ ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے. تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کبھی غلطی ہوتی تھی وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے. اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لیجیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ پڑھے ہوں گے، کتنی آزمائشیں، بڑی بڑی آزمائشوں کو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر امتحان میں کامیاب رہے. ہر امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا، اللہ کے دوست کا لقب دیا. اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابر استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں برابر استغفار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور مؤمنوں کو قیامت کے دن معاف فرما. ہماری جو بھی گناہیں ہیں، ہم نے جانے انجانے میں جو بھی خطا کیے ہیں، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی. اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی جلالت کا ذکر ساری قرآن کے اندر بھرا پڑا ہے، ایسے جلیل القدر نبی جب کبھی خطا ہوتی ہے، جب کبھی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، فوراً پروردگار کے دربار میں جو ہے دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، پروردگار تو مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے، وادخلنا فی رحمتک، اور تیرے رحمت کے اندر ہمیں داخل کر لے، وانت ارحم الراحمین، اس لیے کہ تو بے انتہا رحم و کرم کرنے والا ہے. یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جب کبھی ان سے غلطی ہوتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی دیکھیے، سب نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارا جو ہے تکبر اترنے کا نام نہیں لیتا ہے، غلطیوں پر غلطیاں، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، کسی کا کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کا جو ہے مال ہڑپتے ہیں، کسی کے حق مارتے ہیں. اس کے باوجود ہمارا جو ہے نا، ہمارا ضمیر جو ہے نا ٹس سے مس نہیں ہوتا، نہ استغفار کی طرف ہم آتے ہیں، نہ اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں میرے بھائیوں. اور اسی طریقے سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیے، کتنے جلیل القدر نبی، ایسے نبی جن کو ایسی بادشاہت اللہ تبارک تعالیٰ نے تحفے میں دی تھی جو آج تک قیامت تک کے کسی انسان کو نہیں دی گئی. ان کے انڈر جو ہے نا جنوں کا کنٹرول تھا، ہوا ان کے حکم سے چلا کرتی تھی، ہوائیں ان کے حکم سے چلا کرتی تھی. اتنا پاورفل آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا کی تھی جیسی بادشاہت کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. کتنا غرور ہونا چاہیے تھا، کتنا تکبر ہونا چاہیے تھا اسی بادشاہت پر. آج ہمارے سامنے تھوڑا سا مال آ جائے، تھوڑی عزت مل جائے، تھوڑا عہدہ مل جائے، تھوڑی ہمارے پاس جو ہے نا مال کی فراوانی ہو جائے، ہم جو ہے دوسروں کو سر اٹھا کر کے دیکھنے کی جو ہے نا ہماری توفیق نہیں ہوتی، سلام کرنے کی تک توفیق نہیں ہوتی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی سب سے بڑی بادشاہت کے مالک، پھر بھی زبان پر کیا ہے؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. پروردگار سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلا پروردگارہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. رب اغفر لی، پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے. وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو کل قیامت تک کسی کو عطا نہ کی گئی ہو. ایسی بادشاہت. پتہ کیا چلا اس آیت کے اندر؟ اگر آپ پروردگار سے معافی طلب کریں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو پروردگار کی ذات ایسی ہے، صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ تحفے میں تمہیں انعامات سے بھی نوازے گا. میں آگے بتاؤں گا کہ استغفار کے کیا برکات ہیں، کیا فوائد ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر آپ رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے اور معافی طلب کرنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد آپ جو بھی خواہش کریں گے، جو بھی مطالبہ کریں گے، پروردگار سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے مطالبے کو پورا فرمائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہت عطا کی تھی، وہ استغفار کی برکت ہے میرے بھائی. استغفار، یہاں دیکھیے دنیا کے اندر کوئی شخص آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، آپ کی حرکت سے ناراض ہو جاتا ہے،
آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو کچھ تحفے تحائف دینے پڑتے ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ سے ناراض ہوتا ہے، آپ استغفار کیجئے، اللہ خود آپ کو انعامات سے نوازے گا۔ یہ اللہ کی ذات ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی زندگی الحمدللہ استغفار سے خالی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے۔ کون؟ جن کے سارے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف فرما دیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی، وہ نبی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتا ہے، دن میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے وہ یہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، پروردگارا تو میرے گناہ کو معاف فرما دے اور میری توبہ کو قبول کر لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں میرے بھائیوں۔ کیا خطا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا گناہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زائد مرتبہ جو استغفار کا ورد کرتے۔ تو آپ کو اور مجھے دن میں کتنے مرتبہ استغفار کرنا چاہیے، ذرا اندازہ لگا کر کے دیکھیں۔ تو میرے بھائیوں، میں اب آپ کو بتاؤں گا استغفار کے کیا برکات ہیں، استغفار کے کیا فوائد ہیں، استغفار کرنے سے ہماری زندگی میں کیسے بدلاؤ آتا ہے، کیسے اس کی برکتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو استغفار کا فائدہ ہے یا استغفار کی برکت ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے جو قوم کثرت سے استغفار کرتی ہے، جو قوم کثرت سے استغفار کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، عذاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہیں طوفان آ جائے، کہیں زلزلے آ جائیں۔ عذاب کا مطلب یہ ہے ہر قسم کی بیماری عذاب ہوتی ہے، ہر قسم کی بلا عذاب ہوتی ہے، ہر قسم کا سکون چھین جانا یہ عذاب ہوتا ہے، ہر قسم کے مختلف پریشانیوں کا شکار ہونا یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، عذاب سے اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر نہیں، اکیلے نہیں، اجتماعی طور پر ہم کو جو استغفار طلب کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو قوم کثرت سے استغفار کرتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم پر عذاب کو نازل نہیں فرماتا۔ جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر آپ اٹھا لیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم جب حد سے زیادہ ہٹ درمی پر آ گئی تو یونس علیہ السلام وہاں سے ناراض ہو کر کے نکل گئے، اور فوراً جب دیکھا انہوں نے کہ ہمارا نبی ناراض ہو کر کے چلا گیا ہے تو فوراً انہوں نے جو ہے استغفار طلب کیا، فوراً انہوں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی۔ یہ وہ واحد قوم ہے یونس علیہ السلام کی جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن ان کے استغفار نے ان کے عذاب کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں ان کے استغفار نے اس قوم پر سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اور جب یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور جا کر کے کشتی میں بیٹھ گئے اور وہاں سے وہ سمندر میں گر گئے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، یونس علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، غلطی ہو گئی، یونس علیہ السلام سے نہیں جانا چاہیے تھا، اللہ کے حکم آنے سے پہلے یونس علیہ السلام کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ چلے گئے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تیرے علاوہ کوئی ایسا معبود نہیں جو مجھے اس پریشانی سے آزاد کر سکے، اس مصیبت سے نکال سکے۔ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین۔ سبحان اللہ، دیکھیے اگر یونس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار نہیں کرتا، پروردگار نے فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک میں یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھتا۔ یہ استغفار کی برکت تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو اس مصیبت سے نجات دلائی، مچھلی کے پیٹ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آزادی دلائی۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے
جس قوم پر بھی عذاب اترتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار طلب کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو آنا ہے مسجد کے اندر بیٹھنا ہے، بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ہے، نہیں، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر جگہ آپ جو ہے نا پورے اخلاص و للہیت کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، اللہم اغفر لی پڑھیں، اس کا کثرت سے ورد کریں، انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر آپ اس کی برکت دیکھیں گے۔ دنیا کی کوئی مصیبت، دنیا کا کوئی غم، دنیا کی کوئی پریشانی، دنیا کی کوئی بلا ایسی نہیں ہے جو استغفار کے ذریعے سے نہیں ٹالی جا سکتی ہو، جو استغفار کے ذریعے سے نہیں ٹالی جا سکتی ہو میرے بھائیوں، یہ استغفار کی برکت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری جو فائدہ ہے استغفار کا وہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہر نعمت سے نوازتا ہے۔ آپ کی زبان کھلے گی اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے گا، آپ کی خواہش ہوگی اللہ تبارک و تعالی عطا کر دے گا۔ ہر نعمت کا حصول استغفار کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر پریشانی سے دوری استغفار سے کی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے۔ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ اس کو راستہ بتا دیتا ہے، استغفار کی پہلی برکت۔ اور دوسری برکت کیا ہے؟ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے نکلنے کی راہ دکھا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے، اور غم کی جگہ سکون، چین، خوشی اور مسرت اس کی زندگی کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان تک نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے اس کو رزق پہنچائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں، جو لوگ کثرت سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کی زندگی آپ لیجئے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نصیحت کی سورہ نوح کے اندر کیا فرمایا؟ استغفار کا فائدہ دیکھیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میرے قوم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، انہو کان غفارا۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ پہلی نعمت، معافی کے ساتھ ساتھ انعام کے طور پر اللہ کیا کر رہا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں زیادتی کرے گا، تمہاری اولاد میں زیادتی کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات کا انتظام کرے گا، تمہارے لیے نہروں کا انتظام کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں، جو لوگ کثرت سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جو ہے بزنس میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھو۔ وہ شخص چلا گیا، دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا استغفر اللہ کثرت سے پڑھو۔ پھر ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ میری کھیتی باڑی سوکھ چکی ہے، قحط ہو چکا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کثرت سے استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ہر مرض کا علاج استغفار کر رہے ہیں، آپ ہر مرض کی دوا جو ہے استغفار سے دے رہے ہیں، تو انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی سورہ نوح کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ یہ میری بات نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر کے رہے گا۔ تو کثرت سے اگر استغفار کریں گے، اگر آپ کو اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا، اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، تجارت میں برکت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ امام احمد بن حنبل کا سن لیجئے۔ امام احمد بن حنبل اپنے گھر سے نکلتے ہیں، نکل کر کے جو ایک مسجد کی طرف جاتے ہیں، تاخیر ہو گئی تھی، مسجد والوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں، مسجد والے منع کر دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا اصول نہیں ہے کہ مسجد کے اندر آپ کو آرام کرنے دیا جائے، آپ چلے جائیں۔ وہاں سے ایک نان بنانے والا، روٹی بنانے والا گزر رہا تھا، وہ آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ کیوں بھائی ڈانٹتے ہو آپ مسافر کو، آپ لاؤ، میں اپنے گھر لے کے جاتا ہوں، میں مہمان نوازی کرتا ہوں۔ وہ انہیں جو اپنے گھر لے گیا، چار پائی پہ لٹایا اور لٹا کر کے جو آٹا گوندنا شروع کیا۔ کیا کرنا؟
آٹا گوندنا شروع کیا اور شروع کرتے ہی اس نے کیا کہا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. آٹا گوند رہا ہے, گھر میں آٹا گوند رہا ہے اور اس کی زبان پر کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے. امام احمد بن حنبل اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم اپنی زندگی میں استغفار کا کیا فائدہ دیکھتے ہو؟ کہتا ہے کہ جناب فقیر انسان تھا, فقیر انسان تھا, اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی کہ میں سنبھال نہیں سک رہا ہوں, میں سنبھال نہیں سک رہا ہوں, اور استغفار کی کثرت کی وجہ سے, استغفار کی کثرت کی وجہ سے میری زبان سے جو خواہش نکلتی ہے میرا پروردگار اس کو پوری کر دیتا ہے. کئی دنوں سے خواہش ہے, میں کر رہا ہوں, میرا پروردگار اس کو پورا نہیں کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے. امام احمد بن حنبل نے پوچھا کیا خواہش ہے تیری؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا تھا یہاں ایک عالم ربانی رہتے ہیں, نیک آدمی رہتے ہیں, اللہ والے محدث ہیں, بڑے عالم ہیں امام احمد بن حنبل, ان سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں, اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات کروا دے. لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. کھڑے ہو گئے امام احمد بن حنبل, کہتے ہیں لے تیرا رب مجھے تیرے سامنے لا کھڑا کیا, احمد بن حنبل تیرے سامنے ہے. سبحان اللہ, احمد بن حنبل تیرے سامنے ہے. اور کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا میں جب گھر سے نکلا کہ فرشتے مجھے کھینچ کر تیرے پاس لے کر آ رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ ہے استغفار کی برکت, یہ ہے استغفار کی دولت. ہمارے سامنے اتنا بہترین دوا, اتنی بہترین ہتھیار, اتنا بہترین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان نعمت رکھا ہے اور ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں, اس کا صحیح سے استعمال نہیں کر رہے ہیں, تو ہم سے بد نصیب انسان کون ہو سکتا ہے میرے بھائیوں. تو پتہ یہ چلا کہ ہر نعمت کا حصول اور ہر زحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دور کرتا ہے. اور اسی طریقے سے استغفار کا جو فائدہ ہے وہ ہے انسان کے اندر ہر قسم کی قوت کا اضافہ, ہر قسم کی جسمانی, روحانی اور اجتماعی قوت کے لیے بھی جو ہے اگر آپ استغفار کا کثرت سے ورد کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر جو قوت عطا کرے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اے میری قوم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے میری قوم اللہ سے کثرت سے استغفار طلب کرو. کیا ہوگا اس کے بدلے میں؟ ثم توبوا الیہ, اپنے گناہوں کی توبہ کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے تمہارا پروردگار نعمت کے طور پر رحمت کی بارش نازل کرے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, تمہاری ہر قسم کی قوت میں اضافہ فرمائے گا. جنگ بدر کا موقع ہے, جنگ بدر کا وہ واقعہ یاد کیجئے. مسلمان 313 ہیں, کفار کا لشکر 1000 سے اوپر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف سا بیٹھا ہوا ہے کہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا. سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ 313 اگر مٹ گئے اسلام, دنیا سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا. پروردگار تو ان کی مدد فرما. اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے اور مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے. میرے بھائیوں, یہ استغفار کا فائدہ ہے, یہ استغفار کی دولت ہے میرے بھائیوں. اس لیے اپنی زندگی میں استغفار کو لازم پکڑو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ جہاں کہیں بیٹھے رہو اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. یقین مانو آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل استغفار کے اندر ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے استغفار کا جو سب سے بڑا آخری جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے خود جو ہے نا استغفار کرنے والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں. فرشتے استغفار کرنے والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جو فرشتے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں وہ فرشتے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا یہ لوگ تیرے سامنے استغفار طلب کر رہے ہیں, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہیں. پروردگار اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنی رحمت کے نعمتوں کے برکتوں کے دروازے ان کے سامنے کھول دے. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ یہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جو کثرت سے استغفار طلب کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ کچھ باتیں تھیں استغفار کے سلسلے میں. ہمیں اپنی زندگی کے ہر مسئلے کا حل استغفار میں تلاش کرنا ہوگا. جس دن میں پورے یقین اور پورے دعوے کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں, 1 مہینہ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں. 1 مہینہ آپ اپنا تجربہ, کتنی بھی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو, کتنے بڑے پرابلم میں کیوں نہ ہو, کتنے بڑی مصیبت میں کیوں نہ ہو, بیٹھیں
اللہ کے لیے استغفر اپنے سچے دل سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ میں پورے دعوے کے ساتھ اور رب کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ کی ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ نکالے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ پروردگار ہمارے اندر وہ جذبہ اور وہ شوق پیدا کرے کہ ہم اپنے ہر مصیبت کا حل پروردگار کے بتائے ہوئے طریقے سے نکالیں، اور ہر پریشانی کا حل رب کے نبی کے سنت کے مطابق نکالیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا کرے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب کرے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جو بچے بن بیاہ گھروں میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بہترین انتظام کر دے، جو بچیاں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کا صحیح جگہ جو ہے رشتہ طے کر دے۔ یہ الہ العالمین ہم سب جو ہے پریشان ہیں، ہماری ساری پریشانیوں کو تو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔